السلام علیکم۔ میں جب بھی لوگوں سے فلو ویکسین کے بارے میں بات کرتی ہوں تو اکثر جو سوال اور جو باتیں سننے کو ملتی ہیں اور بار بار ملتی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو کچھ ان باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اکثر سننے میں آتی ہیں اور جو بہت عام ہیں۔ تو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سوچیں جیسے یہ خاتون یہاں یہ کہتی ہے کہ پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ آخر ویکسین لگاتے ہی کیوں ہیں، کیونکہ میں تو کبھی بیمار نہیں ہوتی۔ اتنے سال گزر گئے، میرا امیون سسٹم اتنا اچھا ہے اور میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوتی۔ اور اصل میں ایسا ہی ہوتا ہوگا اور اسی لیے ان کو ویکسین لگانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اس بات کو سن کر جو میرے ذہن میں بات آئی وہ یہ کہ جیسے ہوتی ہیں سیٹ بیلٹس۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خوش قسمت ہیں اور ان کا کبھی بھی کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سیٹ بیلٹ سے کتنی زیادہ بچت ہوتی ہے اور یہ کتنی کارآمد چیز ہے۔ اور جس طرح میں چاہتی ہوں کہ سیٹ بیلٹس کا استعمال کریں کہیں بھی سفر کرتے وقت، اسی طرح میں چاہتی ہوں آپ اپنی حفاظت کے لیے لگائیں ویکسین بھی۔ اور اکثر جب میں لوگوں کو اس طرح کہتی ہوں تو انہیں بات آتی ہے سمجھ میں۔ اب یہاں بائیں ہاتھ پر نیچے یہ محترم یہ تھوڑے مختلف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ویکسین لگا لی ہے لیکن میں پھر بھی ہوا بیمار۔ میں نے یہ لگوائی تھی پچھلے سال میں، اس کے باوجود ہوا بیمار، تو فائدہ کیا ہوا پھر ویکسین کا؟ تو اب مجھے دوبارہ یہ نہیں لگانی، اور یہ بات مجھے ان کی سمجھ میں بھی آئی۔ تو عام طور پر ایسے لوگوں کو جو میں کہتی ہوں وہ یہ کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ انہیں کاپی کیٹ وائرس کے بارے میں بتاؤں اور سمجھا سکوں کہ جب یہ بیمار ہوئے تھے تو انہیں لگا ہو کہ وہ تھا فلو، جبکہ حقیقت میں شاید وہ کوئی اور وائرس ہو، شاید وہ ہو RSV یا پھر رائنو وائرس، جن کے ہوتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کو فلو ہوا ہے، تو شاید ان صاحب کو بھی ہوا ہو ویسا ہی کوئی وائرس۔ ایک اور بات جو ان کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویکسین لگانے کے بعد فوراً بیمار ہو گئے ہوں۔ اور یاد رکھیں ویکسین کو چاہیے ہوتے ہیں 2 ہفتے، تقریباً 2 ہفتے کا ڈیلے ہوتا ہے ویکسین سے مکمل حفاظت ملنے سے پہلے۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس 2 ہفتے کے ٹائم پیریڈ سے گزر رہے ہوں ویکسین لگنے کے بعد، جس میں وہ بیمار ہو گئے۔ اور آخر میں یہ یاد ضرور رکھیں کہ فلو ویکسین میں 3 سٹرینز ہوتی ہیں، تو شاید اس کو کوئی مختلف سٹرین ہوا ہو، شاید یہ بالکل ہی کوئی الگ فلو وائرس کا سٹرین ان کو لگ گیا ہو جو اس سال پھیلا ہوا ہو۔ تو کس کو کیا پتا کہ وہ اس سال کیوں بیمار ہوا جس سال کا وہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ فلو ویکسین ابھی بھی اس کے مستقبل میں بیمار ہونے کے امکانات کو کم کر دے گی۔ اب ایک جو چیز جس پہ میں ان صاحب کا ساتھ دوں گی وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ایک مختلف سٹرین، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر اس فلو ویکسین کا فائدہ کیا اگر مجھے کوئی الگ سٹرین بیمار کر دے؟ اور جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ عین مطابق سائنس نہیں ہے، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واپس سیٹ بیلٹ والے مسئلے پر جاتا ہے۔ یہ آپ کے فلو سے بیمار ہونے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے، لیکن یہ امکانات کو بالکل ختم نہیں کر دے گا۔ زندگی میں کچھ بھی آپ بالکل یقین سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں پھر سے۔ تو جو سب سے بہترین بات ہے اور جو بہترین چیز آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ بیمار ہونے کے امکانات کو کم کر دیں۔ اب چلتے ہیں ان صاحب کی طرف جو یہاں بیچ میں ہیں، اور یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ فلو ویکسین نے مجھے بیمار کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بلکہ یہ تھوڑے سے زیادہ مختلف ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلو ویکسین نے ان کو بیمار کیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم بالکل ٹھیک تھے اور شاید فلو ویکسین لگنے کے بعد ہی ہم بیمار ہو گئے، اور یہ بہت ہی ایک مایوس کن چیز ہو سکتی ہے محسوس کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ آپ پہلے بالکل ٹھیک محسوس کر رہے تھے اور فلو ویکسین لگنے کے فوراً بعد ہی آپ کو بیماری کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ لیکن یہاں پہ کچھ حقائق دماغ میں آتے ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی حقیقت یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ فلو ویکسین سے آپ کو فلو نہیں ہو سکتا، تو ہم جانتے ہیں کہ فلو ویکسین فلو کا سبب نہیں ہو سکتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جو وجہ ہے جس کی وجہ سے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ یہ کہ 2 میں سے ایک ویکسین اصل میں مردہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک ہے TIV اور دوسری ہے LAIV۔ تو جو TIV ہے وہ ہے مردہ ویکسین، یعنی ڈیڈ ویکسین۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کا وائرس ڈیڈ ہے، اور جو دوسرا آپشن ہے LAIV، یہ زندہ ہے لیکن یہ بہت کمزور ہوتی ہے، اور عموماً اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ صرف بہتی ناک کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اب اگر یہ کہیں کہ میں بیمار ہوا ہوں فلو ویکسین کے لگنے کی وجہ سے، تو میں کہوں گی کہ مجھے نہیں لگتا ایسا ممکن ہے، ٹھیک؟ اگر آپ کو انجیکٹڈ ورژن لگا ہے تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر آپ کو لائیو ورژن لگا ہے تو شاید آپ کو کچھ علامات آئی ہوں، لیکن ہم اس کو فلو نہیں کہیں گے۔ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر اس کمزور ویکسین نے آپ کو بیمار کیا ہے تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوتا اگر آپ کو وائلڈ وائرس لگ جاتا، وہ والا جو عموماً پھیلتا ہے اور جس سے ہم آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہ صاحب شاید اس کاپی کیٹ وائرس سے بیمار ہوئے ہوں، ایک الگ وائرس جو پھیلا ہوا ہے، شاید اس وقت کے قریب جب ان کو فلو ویکسین لگی ہو تو شاید ان کو غلطی سے لگا کہ فلو ویکسین نے ان کو بیمار کیا ہے، جبکہ یہ صرف ایک دوسرے وائرس کی وجہ سے ہوا ہو، یا پھر شاید یہ اس ٹائم پیریڈ میں بیمار ہوئے ہوں جو ویکسین لگنے کے بعد کا ہوتا ہے، وہ 2 ہفتے جس میں ویکسین کا اثر پورے طریقے سے نہیں ہوا ہوتا جسم میں۔ تو اب یہاں اوپر دائیں جانب یہ صاحب جو ہیں اور یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے درد یا تکلیف سے نفرت ہے، اور میرا بھی یہ پسندیدہ بہانہ تھا جو میں استعمال کرتی تھی۔ مجھے نفرت ہے درد سے، اور مجھے نفرت ہے ویکسین لگنے سے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے درد ہوگا۔ تو یہ سوچ رکھنے والے لوگ، اور میری اپنی بھی یہی سوچ ہوا کرتی تھی، تو میں یہی کہتی ہوں کہ اچھا اگر درد سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو اس بارے میں سوچیں کہ اگر آپ فلو سے بیمار ہو جائیں تو اس کی تکلیف کئی زیادہ ہوگی بنسبت ایک ہاتھ کے جس میں صرف انجیکشن لگنے کی وجہ سے درد ہو۔ اور یہ سب سے عام سائیڈ ایفیکٹ ہے جو TIV ویکسین یا ڈیڈ ویکسین کے ساتھ آتا ہے۔ اور اگر آپ دوسری ویکسین بھی لگائیں یعنی لائیو ویکسین یعنی زندہ ویکسین، تو تب بھی میں کہوں گی کہ فلو اب بھی بہت برا ہے بنسبت ایک بہتی ناک کے، اور لائیو ویکسین کا یہ سب سے عام سائیڈ ایفیکٹ ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ عام سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں سوچتے ہیں تو فلو بہت بہت برا ہے بنسبت ان سائیڈ ایفیکٹس کے جو شاید آپ کو ویکسین سے ملیں۔ اب ہم آتے ہیں اس عورت کی طرف جو یہاں نیچے ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ آپ ایک بہت اچھی انسان ہیں لیکن میں ویکسینز پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیف ہیں یا محفوظ ہیں، اور مجھے نہیں بھروسہ ان چیزوں پر جو اس کے اندر ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان میں بہت خطرناک چیزیں شامل ہیں، اور خاص طور پر وہ شاید یہ بھی بولیں کہ مجھے تھائمیروسیل نہیں پسند۔ یہ ایک وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اور یہ پائی جاتی ہیں کچھ فلو ویکسینز کے اندر۔ تو یہ صاحبہ اس کی بات کر رہی ہیں، تو اس کے جواب میں جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہے۔ مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہوتا، جن پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی اور آسان چیز جو میں ان کو کہہ سکتی ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کو واقعی بھروسہ نہیں ہے تھائمیروسیل پہ، تو کچھ فلو ویکسین جس میں صرف ایک ڈوز لگتا ہے ان میں تھائمیروسیل ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو ایک ڈوز والی وائلز میں تھائمیروسیل نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے آسان حل ہے اس کا، ہے نا؟ اگر یہ ان کا سب سے بڑا کنسرن یا ان کی سب سے بڑی فکر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا سب سے آسان حل ہے، اور کبھی کبھار یہ چل بھی جاتا ہے۔ یہ سن کر کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ان میں تھائمیروسیل نہیں ہے تو ہمیں ایک ڈوز والی فلو ویکسین لگوانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ویکسینز پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے تھائمیروسیل کے بارے میں سنا ہوتا ہے اور آٹزم جیسی چیزوں کے بارے میں بھی، تو ایسی صورتحال میں سب سے بہتر ہوتا ہے ان کے بارے میں بات کرنا کہ یہ سب چیزیں آتی کہاں سے ہیں، تھائمیروسیل اور آٹزم جیسی چیزوں کا خیال آیا کہاں سے تھا اور کیوں۔ اور جو سچ بات ہے وہ یہ کہ کافی پیچیدہ کہانی ہے اس کے پیچھے، اور ایک بہت بڑا تھائمیروسیل کا متھ ہے جو پیدا ہو چکا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں انٹرنیٹ پر۔ اور میں بھی بات کروں گی تھائمیروسیل کے متھس کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں ان لوگوں سے، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے اس طرح کے لوگوں کا بھروسہ حاصل کرنے کا کہ ان سے سچ سچ بات کی جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔